بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجال کی آمد۔ قرب قیامت کے 10 بڑے نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کی آمد ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کے ابتدا سے لے کر آخر تک سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال ہمیشہ حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 طرح کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ امام محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت، اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق ہے اور یہی سچا دین ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو دجال کا حلیہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے بیچ کاف الف فے رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان سارے بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے اور زمین پر قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطنی کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کے سمت اصبہان یا خراسان نامی ایک شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنی گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی بھی ایسا میدانی، پہاڑی اور صحرائی علاقہ باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کے پہرہ ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ منورہ میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ منورہ
मुनव्वरा हर फासिक व फाजिर मर्द और औरत से पाक हो जाएगा। इसीलिए उस दिन का नाम यौमुल खल्लास भी है। और बाज रिवायत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शोबदों के जरिए लोगों के ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। उसके साथ 2 नहरें होंगी, उनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा, जबकि जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। उसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। दज्जाल के फितनों की वजह से तंग आकर अहले ईमान भागकर दुखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब सियाह झंडों के साथ मौला इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ज़ुहूर होगा और वो दज्जाल के फितनों का डट कर मुकाबला करेंगे। हदीस के मफहूम के मुताबिक मौला इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अपने लश्करों समेत खाने काबा में फजर की नमाज अदा कर रहे होंगे। इकामत हो चुकी होगी। उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत की दावत देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इकामत आपके लिए हुई है, मैं आपका मोतदी बनूंगा। और यूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौला इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के इमामत में नमाज अदा करेंगे और फिर ये लश्कर दज्जाल के फितने का मुकम्मल खात्मा कर देगा। मोहतरम सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को भी मौला इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लश्कर में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को इमाम अलैहिस्सलाम के हामी और नासरों में शामिल फरमाए। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।